الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 3 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ کی مختصر تمہید کے بعد اب وہ استدلال بیان ہو رہا ہے جو قرآن مجید انذار و بشارت کے لیے پیش کرے گا۔ ارشاد فرمایا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر معاملات کا نظم سنبھالے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب استدلال کرتے ہیں تو استدلال میں انفسی استدلال بھی ہوتا ہے، یعنی نفس انسانی سے۔ نفس انسانی خود اللہ تعالیٰ کی عظیم آیت ہے۔ اس کائنات کے خالق کی معرفت کے لیے خود نفس انسانی کے اندر بے پناہ شواہد رکھ دیے گئے ہیں۔ قرآن ان شواہد کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معاملہ ہو یا قیامت پر ایمان کا معاملہ ہو، اس کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کوئی حصی چیزیں نہیں ہیں کہ لوگوں کو کسی لیبارٹری میں جا کر ان کا تجربہ کرا دیا جائے۔ یہ انسانی نفس کے اندر ودیت حقائق ہیں۔ انفس و آفاق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان حقائق کی تائید کرتی ہیں، ان کی نوعیت شواہد کی ہے، اور انسان کے اندر حجابات کو چیر کر اندر اتر جانے کی جو صلاحیت رکھی گئی ہے، جس سے تمام استنباطی علوم وجود پذیر ہوتے ہیں، یہاں پر بھی اسی طریقے کو اختیار کیا جائے گا۔ تو دیکھ لیجئے گا کہ انفسی دلائل ہوں، آفاقی دلائل ہوں، تاریخی دلائل ہوں، ہر جگہ انذار و بشارت کے پہلے مقدمات کو مدلل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ جب یہ حقائق ہیں تو ان کے نتائج کے بارے میں متنبہ ہو جاؤ۔ اس پر یہ حاشیہ ہے کہ یہاں سے آگے، یعنی یہاں سے مراد جب 3 آیت شروع ہو رہی ہے، یہاں سے آگے اس انذار و بشارت کی دلیل بیان ہو رہی ہے جس سے سورہ کی ابتدا ہوئی۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس میں مقدمات کی ترتیب اس طرح ہے، یعنی جب آپ استدلال کرتے ہیں تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ مقدمات کی ترتیب سمجھی جائے۔ مقدمات کی ترتیب صحیح ہوگی تو نتیجہ صحیح نکلے گا، مقدمات کی ترتیب غلط ہوگی تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ اور اگر مقدمات یا اوہام پر مبنی ہیں، ان کے پیچھے نہ تجربہ ہے، نہ مشاہدہ ہے، نہ عقلی استدلال ہے، تو پھر وہ اوہام ہی میں نتیجہ خیز ہوں گے۔ اس میں مقدمات کی ترتیب اس طرح ہے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جس کا خالق ہونا تمہیں خود بھی تسلیم ہے، یعنی یہاں مخاطبین کو ان کے مسلمات سے آگے ان کے نتائج پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہ بات مخاطبین، یعنی وہ اولین مخاطبین جو اس سورہ کے مخاطبین ہیں، قریش مکہ، وہ مانتے ہیں کہ وہی زمین و آسمان کا خالق ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسی کو رب بھی مانو اور اسی کو اپنا آقا و مولا بھی مانو۔ یعنی کہیں استدلال یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا کیا کوئی خالق ہے،
اور بارہا استدلال یہ ہوتا ہے کہ جس کو خالق مانتے ہو اس کو رب ماننا بھی ضروری ہے، اور جس کو خالق مانتے ہو اس کو اس کائنات کا بادشاہ ماننا بھی ضروری ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے جو لوازم اور تقاضے ہیں وہ زیر بحث ہوتے ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خالق تو کوئی اور ہو، آقا و مولا کوئی اور بن جائے؟ یعنی اس کائنات کو بنایا کسی اور نے ہے، لیکن انسان بندگی کسی اور کی کرنا شروع کر دے، کسی اور کے بارے میں یہ خیال کرے کہ بنانے والے نے بنا دیا ہے اور اب اس کے نظم کا کامل اختیار کسی اور کے پاس چلا گیا ہے، یا اس نے خود ہی اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اپنے اندر خود تناقضات کی حامل ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خالق تو کوئی اور ہو، آقا و مولا کوئی اور بن جائے؟ اگر تم نے کچھ اور رب بنا کر، یعنی جس وقت رب بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب منعم حقیقی کوئی اور ہے، اب میری امیدیں اور آرزوئیں کسی اور سے وابستہ ہوں گی۔ خالق ہوا کرے جو بھی ہے، اس نے بنا دیا اور بنا کے وہ فارغ ہو گیا۔ ربوبیت کس کی ہے؟ کون مجھے پال رہا ہے؟ کون میری پرورش کر رہا ہے؟ کون مجھے رزق فراہم کر رہا ہے؟ کون میری امیدوں اور تمناؤں کا مرکز ہے؟ کس سے میں دعائیں کروں؟ کس سے مانگوں؟ یہ جب آپ طے کرتے ہیں تو آپ اصل میں کسی کو رب بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو موضوع بنایا ہے یہاں۔ اگر تم نے کچھ اور رب بنا کر ان سے کچھ امیدیں باندھ رکھی ہیں تو یہ محض تمہاری حماقت ہے جو عقل و فطرت اور خود تمہارے اپنے مسلمے کے خلاف ہے۔ یعنی جب خالق مان رہے ہو، یا تو خالق نہیں مانو، خالق مان رہے ہو تو پھر یہ اس کے لوازم اور اس کے نتائج ہیں۔ پھر یہ کائنات کسی اتفاقی حادثے کے طور پر ظہور میں نہیں آ گئی ہے۔ یعنی آگے کیا توجہ دلائی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ کیا خالق نے ایک دن چٹکی بجائی اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ پھر تو یہ استدلال کیا جا سکتا تھا کہ کوئی کھیل تماشے کا ارادہ ہے اور بس یہ ایک رام کی لیلا ہے جو ہم اب دیکھیں گے، لیکن یہاں تو صورتحال یہ نہیں ہے۔ پھر یہ کائنات کسی اتفاقی حادثے کے طور پر ظہور میں نہیں آ گئی ہے، بلکہ یہ خدائی دنوں کے حساب سے 6 دنوں یا بالفاظ دیگر 6 ادوار میں درجہ بدرجہ ارتقا پذیر ہوئی۔ یعنی اس میں بڑا اہتمام ہوا ہے۔ یہ تجرید و ترتیب، یعنی ایک چیز کے وجود میں آنے میں اب ہم سائنسی طور پر کچھ جاننے لگے ہیں کہ اربوں سال لگ گئے ہیں۔ یہ تدریج و ترتیب اور یہ ارتقاء خود شاہد ہے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو اس اہتمام سے بناتے ہیں، اس میں اتنا وقت لگتا ہے، اس میں اتنا کچھ فراہم کیا جاتا ہے کہ ایک تدریج کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ ایک سے دوسری چیز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک عنصر دوسرے عنصر سے مل کر نتیجہ خیز ہو رہا ہے، ایک ترتیب ایک اور ترتیب کو لازم کر رہی ہے۔ تو یہ تدریج و ترتیب اور یہ ارتقاء، یعنی کائنات کا ایک خاص جگہ سے شروع ہونا اور پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھنا، خود شاہد ہے۔ یہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن نے ظاہر ہے کہ اس وقت کے مخاطبین کے لحاظ سے اس کو اس طرح بیان کیا کہ ہم نے یہ سب کچھ 6 دن میں پیدا کیا ہے، یعنی 6 ادوار میں۔ یہ کوئی چشم زدن کا واقعہ نہیں ہے۔ یہ ترتیب و تدریج اور یہ ارتقاء خود شاہد ہے کہ نہ اس کا ظہور کوئی اتفاقی حادثہ ہے، نہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشا ہے، بلکہ یہ نہایت اہتمام سے پیدا کیا ہوا ایک باغایت و بامقصد کارخانہ ہے۔ یہ جو قرآن بتاتا ہے تو یہ محض اطلاع نہیں ہے کہ ہم نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، یا جب یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق عرش پر متمکن ہو کر اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے، تو یہ سب کیوں بتاتا ہے؟ یہ سب اس لیے بتاتا ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی تماشا گاہ نہیں ہے۔ اس کو نہایت تدریج سے، نہایت ترتیب سے، اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ بنایا گیا ہے،
اور بنانے کے بعد خالق کہیں سو نہیں گیا، اس نے اس کا نظم خود سنبھالا ہوا ہے، یعنی عرش پر متمکن ہو کر اس کائنات کا نظم خود چلا رہا ہے۔ یہ اصل میں دوسروں کو رب بنانے کی نفی کے لیے قرآن کا استدلال ہے، بلکہ یہ نہایت اہتمام سے پیدا کیا ہوا ایک باغایت و بامقصد کارخانہ ہے، اور اس کی مقصدیت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان جو اس کائنات میں خلیفہ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک صاحب اقتدار ہستی جس کو اس کائنات میں ارادہ، اختیار اور زمین کا اقتدار دے کر بھیج دیا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے خلیفہ کا۔ اور اس کی مقصدیت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان جو اس کائنات میں خلیفہ کی حیثیت رکھتا ہے، یوں ہی شتر بے مہار نہ چھوڑ دیا جائے، یعنی اب وہ بس بھیج دیا گیا۔ یہاں پر جس طرح کہ آپ کسی جانور کی مہار کھول دیں تو وہ پھر جدھر منہ اٹھائے بھاگتا پھرتا ہے، کیا انسان کا معاملہ بھی یہی ہے؟ یہ تدریج، یہ ترتیب، یہ مقصد، یہ غایت یہی بتا رہے ہیں، بلکہ اس کے سامنے ایک ایسا دن آئے، یعنی یہ مقصدیت کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن اس کے سامنے آئے جس میں وہ لوگ پورے انصاف کے ساتھ اپنے اعمال کا صلہ پائیں جنہوں نے خالق کائنات کی پسند کے مطابق زندگی بسر کی، اور وہ لوگ اپنے جرائم کی سزا بھگتیں جنہوں نے اس دنیا کو کھیل تماشا سمجھا اور ساری زندگی بطالت میں گزاری۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ رائے قائم کی جائے گی کہ یہ دنیا کوئی کھیل تماشے کی چیز ہے، دیوی دیوتاؤں نے اپنا دل بہلانے کے لیے ایک کارخانہ بنا دیا ہے، تو انسان کا رویہ اس میں، انسان کے اخلاقی فیصلے اس میں، انسان کا اقداری نظام اس میں بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ مانا جائے گا کہ یہ کائنات، یہ ذہن شعور سے خالی کائنات، یہ اپنے آپ کچھ قوانین کی پابندی کرتے ہوئے تخلیقی عمل کو آگے بڑھاتی چلی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر بھی کسی قدر کے لیے، کسی اخلاقی ضابطے کے لیے کوئی بنیاد فراہم نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب بنیادیں اسی وقت ملتی ہیں اور انسانی فکر اسی وقت محکم بنیادوں پر استوار ہوتا ہے جب اس کے پیچھے ایک خالق کو مانا جاتا ہے، اور خالق کو ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو خالق ہے اسی کو رب مانا جائے، اور جو خالق ہے اسی کو بادشاہ مانا جائے۔ وہ جو ہمارے ہاں قرآن مجید کی آخری سورہ میں تعوذ کی آیات ہیں، اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اس میں یہی بتایا گیا ہے، یعنی رب کون ہے، الہ کون ہے، اور اسی طریقے سے اس کائنات کا بادشاہ کون ہے۔ بلکہ اس کے سامنے ایک ایسا دن آئے جس میں وہ لوگ پورے انصاف کے ساتھ اپنے اعمال کا صلہ پائیں۔ اگر مقصدیت ہے، اگر غایت ہے، تو پھر یہ سب کچھ جو کچھ ہے اس میں شعور کس مقصد سے دیا گیا ہے، حیات کس مقصد سے وجود میں آئی ہے، میرے شعور کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ کیسے نتیجہ خیز ہوں گی، یہ نتیجہ خیزی اس پورے کائنات کے نظم کے ساتھ کیا معنوی ربط رکھتی ہے، یہ سارے کے سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت کا تصور۔ اس کے بغیر ان میں سے ہر سوال بے معنی سوال، اور اس کے جواب میں جو کچھ کہا جائے گا وہ محض اپنے توہمات کا اظہار ہوگا، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ بیان فرمایا کہ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، یعنی یہ اس لیے کہا تاکہ لوگ غور کریں کہ اس کائنات کو کس اہتمام سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے بارے میں روا روی میں تبصرہ کرنے سے گریز کریں، اس کو اس کے اندر اتر کر سمجھیں۔ یہ اگر اس اہتمام کے ساتھ وجود میں آئی ہے تو کیا بے غایت ہے، کیا بے مقصد ہے؟ پھر معاملات کا نظم سنبھالے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا، ثم استوی علی العرش یدبر الامر، یعنی عرش پر قائم ہو گیا، یہ بھی محض اطلاع نہیں ہے، بلکہ اگلا جملہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کیوں بتایا گیا ہے، وہ ہے یدبر الامر،
وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کے خالق کو جب مان لیا جاتا ہے تو دونوں چیزیں اس کے ساتھ خاص کرنی ضروری ہوتی ہیں، اور اس کو قرآن نے لفظوں میں بیان کیا ہے اور تنبیہ کے حرف کے ساتھ بیان کیا۔ الا لہ الخلق والامر، سنو، آگاہ رہو، متوجہ ہو جاؤ، خلق بھی اس کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ یہ بھی وہی مضمون ہے جو اب اس سورہ میں استدلال کے ساتھ زیر بحث آ رہا ہے۔ یعنی اگر خلق مان لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور ہونا چاہیے، یہ کائنات کسی خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، اس استدلال کو بھی قرآن نے ایک مقام کے اوپر کمال ایجاز کے ساتھ ایک جملے میں بیان کر دیا ہے کہ اگر تم اس کائنات کے اوپر ایک نگاہ ڈالو گے تو یہ بات کبھی کہنے کی جسارت نہیں کر سکو گے کہ یہ بغیر کسی شعوری فیصلے کے وجود پذیر ہو گئی، اس کے پیچھے کوئی ذہن نہیں ہے، اس کو وجود میں لانے والی کوئی ہستی نہیں ہے، یہ تم نہیں مان سکتے۔ اور جب خود اس کائنات پر غور کرو گے تو سب سے بڑھ کر اگر اس کائنات کے اندر کوئی باشعور ہستی، صاحب ایجاد ہستی نظر آئے گی تو وہ تم خود ہوگے۔ تو اس لیے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ مانو گے کہ یہ سارا کچھ کارخانہ جو کچھ ہے یہ کہیں سے بس ٹپک پڑا ہے، تو اس کے بعد تو علم کا کارخانہ، اس کے باہمی ربط و نظام کی صورتیں، یہ ساری بحث اور علم کی ساری بحث بے معنی ہو جائے گی۔ اور اگر اس سے آگے بڑھ کر کسی کو تلاش کرو گے کہ کوئی ذہن ہونا چاہیے تو پھر تمہارا ہی ذہن ہوگا، تو غور کر کے دیکھ لو تم اس کائنات کے اندر مخلوق ہو یا خالق ہو۔ تو اس کو بیان کیا ہے کہ ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یعنی کیا صورتحال ہے؟ کیا واقعتاً ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کہنے کی جسارت کر سکتے ہو کہ یہ عالم بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گیا ہے، یا اس کے خالق تم خود ہو؟ کر سکتے ہو یہ دعویٰ؟ نہیں کر سکتے۔ تو غور کرو اور سنو کہ انبیاء علیہم السلام نے کس خالق کا تعارف کرایا ہے۔ تو پہلے یہ بیان کیا کہ اس کائنات کے بارے میں پہلی اطلاع یہ سنو کہ یہ اس طرح نہیں وجود میں آئی کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے کسی نے اپنے تماشا لگانے کے لیے کوئی چیز کھیل کے طور پر بنا دی ہے۔ یہ 6 دن میں 6 ادوار میں، اور اب جس طرح کہ ہم جانتے ہیں، میں نے ابھی بیان کیا کہ یہ ادوار اربوں سال پر حاوی ہو سکتے ہیں، اس کو بنایا ہے۔ تو یہ تدریج، یہ اہتمام، کیا تمہارے خیال میں یہ بے مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ کھیل تماشے کی چیز ہو سکتی ہے؟ اور اس کائنات کا نظم اس کائنات کے خالق نے کسی کے سپرد کر کے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر لیا، بلکہ وہ یہ نظم خود چلا رہا ہے عرش حکومت پر۔ جس طرح کہ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے جو تصویر لائی جاتی ہے وہ تصویر ہمارے اپنے معمولات کی تصویر ہی ہو سکتی ہے۔ اسی کو متشابہات کا طریقہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایک تصور کو لیا جائے اور اس سے بات سمجھائی جائے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جس طرح کہ ایک بادشاہ نظم چلا رہا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کو تخت حکومت پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس تصویر سے استدلال کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی اسی طرح براہ راست اس کا نظم چلا رہا ہے۔ اس پر میں لکھا ہے، یعنی پیدا کرنے کے بعد، جیسے کہ اب اگر آپ فلسفیوں کو پڑھیں گے تو وہ بہت زور لگا کے ایک محرک اول کو یا ایک علت العلل کو مان لیتے ہیں، بہت زور لگا کر۔ لیکن قرآن کا تصور یہ نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی پہلی علت کون سی ہے یا اس نظم کو تحریک کس نے دیا ہے، بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک زندہ، ایک حی، ایک قیوم ہستی ہے، اور وہ حی و قیوم ہستی اس کائنات کو بنانے کے بعد اس سے لا تعلق نہیں ہو گئی۔ یہ صحیح ہے کہ ایک خودکار نظام بنایا گیا ہے، اور یہ خودکار نظام کچھ قوانین کے تحت چل رہا ہے، لیکن اس کے ایک ایک مرحلے کی براہ راست وہ خالق کائنات نگرانی کر رہا ہے۔ یہ اس کی مٹھی میں ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ خودکار نظام ہے جس کا خودکار ہونا غلط فہمی پیدا کرتا ہے
کیونکہ ایک قانون ہے جس کے مطابق ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن اس سے اگر کوئی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی اب اس قانون کا پابند ہو گیا ہے تو غلط نتیجہ نکالتا ہے۔ وہ جب چاہے گا اس میں مداخلت کرے گا اور کرتا ہے، اور اس نے تاریخ میں بارہا مداخلت کر کے دکھائی ہے۔ یہ جو انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہیں یا یہ جو خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا رہا ہے، یہ سب اصل میں وہی مداخلت ہے جو ہوئی ہے مختلف موقعوں پر۔ تو یہ کس لیے ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ انسان متنبع ہو، اس تاریخ سے سبق لے اور اس طرح کے استدلالات نہ کرے۔ ایک نظام کا خودکار ہونا صرف یہ بتا رہا ہے کہ وہ نظام کچھ قوانین ہیں جن کے تحت اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ آپ سے آپ چلتا رہتا ہے، لیکن خدا کے فرشتوں کی نگرانی میں چلتا ہے اور براہ راست اس مدبر الامور کے تحت چلتا ہے جس کا یہاں ذکر کیا ہے۔ پھر معاملات کا نظم سنبھالے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا، یعنی پیدا کرنے کے بعد نہ کسی گوشے میں خاموش بیٹھ گیا ہے اور نہ اپنی مخلوقات کے معاملات دوسروں کے سپرد کر کے ان سے بے تعلق ہو گیا ہے۔ یہ ان تمام فلسفیانہ مباحث پر تبصرہ ہے کہ جو کبھی یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ خدا کو جزیات کا کیا علم، کبھی یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ ایک خودکار نظام ہے جو قانون کے تحت چل رہا ہے، چلیے مان لیتے ہیں کہ اس میں پہلی مرتبہ کسی نے تحریک دے دی ہے۔ ان سب میں سے ایک ایک چیز کا قرآن ابطال کر کے بتاتا ہے اس طرح نہیں ہے، اور نہ اپنی مخلوقات کے معاملات دوسروں کے سپرد کر کے ان سے بے تعلق ہو گیا ہے، بلکہ عرش حکومت پر متمکن ہے اور اپنی دنیا کا نظم خود چلا رہا ہے۔ تو یہ بات ہے جس سے گویا یہاں اب انذار پر استدلال کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور میں سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ مخاطبین ہے، یعنی وہ اگر مان بھی لیتے ہیں کہ تدبیر امور وہی کر رہا ہے، لیکن پھر خیال کرتے ہیں کہ اس کے کچھ سفارشی ہوں گے، اس کی کچھ شفاعت کرنے والے ہوں گے، تو وہ سفارشی اور وہ شفاعت کرنے والے پھر ہمارے لیے بہت کچھ کرا لیں گے، نفی کی اس کی۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اس لیے لوگوں کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کسی کی سعی و سفارش انہیں خدا کے عذاب سے بچا لے گی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو۔ اب گویا یہ بتا دیا کہ نہ اس کے حضور میں کسی کو یہ حیثیت حاصل ہے، نہ اس نے اس کائنات کا نظم کسی کے سپرد کر کے اس سے فراغت پالی ہوئی ہے۔ وہ خالق ہے، وہی تدبیر امور کر رہا ہے، وہ اس کائنات کے عرش پر خود متمکن ہے اور اس کا نظم خود چلا رہا ہے۔ تو فرمایا پھر کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی یہ حقائق ہیں، ان حقائق پر غور کر کے وہی نتیجہ نکلتا ہے جو تم روزانہ نکالتے ہو۔ اس کا اب نتیجہ بیان کیا کہ اگر یہ سب حقیقت ہے، اگر اس کائنات کا خالق وہی اللہ ہے، اگر اس نے اس اہتمام سے اس کو پیدا کیا ہے، اگر یہ فی الواقع اپنے اندر مقصدیت اور غایت رکھتی ہے یہ کائنات، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اب گویا اصل استدلال ہے۔ انذار یعنی کیا ہے؟ انذار خبردار کرنا کہ قیامت آئے گی، یہ اس پر استدلال کیا۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ استدلال کے چند جملے تھے، وہی قرآن کا خاص اجمال کا انداز، وہ حقائق کو سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر انسان کے اندر وہ داعیہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کر کے ان کے لازمی نتائج خود نکالے اور پھر نتیجہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی تمہیں بھی اور تمہارے ان معبودوں کو بھی جنہیں تم اپنے گمان کے مطابق خدا کے شریک اور اس کے حضور میں سفارش کرنے والے سمجھتے ہو،
جس جس کو جو حیثیت بھی تم نے دے رکھی ہے وہ سب اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ آیت میں جمیعاً کی تاکید اسی مضمون کو ظاہر کرتی ہے، یعنی تم بھی، تمہارے معبود بھی، کوئی اس کائنات میں ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو ایک دن اس پروردگار کے حضور میں پیش نہیں ہونا، سب کو پیش ہونا ہے۔ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، وعد اللہ حق کا، یعنی یہ چیز کہ قیامت برپا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت پر نہیں چھوڑا بلکہ وعدہ کر لیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں چاہوں گا تو کروں گا اور چاہوں گا تو نہیں کروں گا، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دن یہ کائنات اپنے انجام کو پہنچے، اور وہ دن آئے کہ جس میں سب لوگ اس پروردگار کے حضور میں پیش ہوں اور وہاں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرائے جائیں۔ تو اس کو قرآن مجید مختلف اسالیب میں بیان کرتا ہے۔ یہاں اس طرح بیان کیا، وعد اللہ حق کا، یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ اس کے بعد بات کو مزید آگے بڑھایا، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دہرا دے گا، یعنی ابتدا کرتا ہے، اس کائنات کو بنایا اس نے، اس کائنات میں جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے وہ اسی کے اذن سے، اسی کے حکم پر اور اسی کی تخلیق کے شاہکار کے طور پر ہو رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایک کائنات کو بنانے اور اس کی ابتدا کرنے والا ہے، نہیں، اس کا فیصلہ ہے پہلے دن سے کہ وہ اس کو دہرائے گا، وہی اس کو دہرا دے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی جس طرح ابتدا کی ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کر دے گا۔ یہ کیا مشکل ہے؟ اب اگر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اس کائنات کو اس نے بنایا ہے تو یہ بنانا جو ہے یہ مشکل تھا، اب تو نقش ثانی ہے، اسی کو دہرانا ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اسی طرح دوبارہ پیدا کر دے گا، اسے کوئی دشواری پیش نہ آئے گی۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جب خلق اور اعادہ خلق، یعنی ایک مرتبہ بنا دیا، قوانین اس میں قائم کر دیے، وہ خودکار طریقے سے چل رہی ہے، کبھی کبھی وہ اس پہ مداخلت بھی کرتا ہے، لیکن ہر لحظہ نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ جس قانون پر اس کو استوار کیا گیا اسی کے مطابق چل رہی ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جس طرح ابتدا کی ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کر دے گا، اسے کوئی دشواری پیش نہ آئے گی۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جب خلق اور اعادہ خلق، یعنی بنانا اور پھر دہرانا، دونوں میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو مرجع و مولا بھی وہی ہے، اسی کو پھر رجوع کے لیے اپنے سامنے رکھو، اسی کو اپنا آقا مانو، اسی کی طرف لو لگاؤ، پھر تو کسی اور کو رب ماننے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا یہ حیثیت کس بنیاد پر حاصل کر سکتا ہے؟ کسی کی حیثیت نہیں، نہ کسی کا یارہ ہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اب یہ فرمایا کہ یہ سب کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ ان کے عمل کا بدلہ دے۔ اگر نیکی میں اور بدی میں یہ دن نہ ہو تو پھر یہ سب کچھ عبث ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ نیکی کس لیے اور خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت کس لیے، اس کا شعور کس لیے، ایک ایک چیز بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں خدا کو پہچانا، اس کی معرفت حاصل کی اور حجابات کے اندر اصل حقیقت کو جان لیا اور پھر اس کے تقاضے پورے کیے، یعنی نیک عمل کیا، یہ گویا تقاضا ہے ایمان کا، ان کو انصاف کے ساتھ ان کے عمل کا بدلہ دے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کے انکار کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ تو یہ گویا انذار کا مقدمہ قائم ہو گیا بنیادی استدلال سے۔ اسی طرح اب بات آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فقال لی وعنہ فی بعض الروایات ان جبریل علیہ السلام جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرف صوتا فقال ادخل فقال انی کنت اتیتک اللیلہ فلم یمنانی ان ادخل علیک البیت الذی انت فیہ الا انہ کان فی البیت تمثال رجل وکان فی البیت کرام الستر فی الحائط فیہ تماثیل وکان فی البیت کلب فمر براس التمثال الذی فی باب البیت یقطع ویسیر کہیت الشجرہ ومر بالستر یقطع فیجل منہ وسادتان منتبذتین توتعان فإنا لا ندخل بیت فیہ تماثیل فإنا لا ندخل بیتا فیہ تماثیل ومر بالکلب یخرج ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإذا الکلب جرو کان للحسن والحسین تحت نزد لہم فأمر بہ فأخرج۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 8045۔ اسی باب کی روایت ہے جس میں کتوں اور تصویروں کے بارے میں یہ مضمون زیر بحث ہے کہ فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہاں عام تصویریں زیر بحث نہیں ہیں، وہ تصویریں ہیں جن کو لوگ مشرکانہ توہمات کے تحت بناتے تھے، اس کی مثالیں پیچھے آ چکی ہیں۔ اسی طرح کتوں کے بارے میں بھی یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ صدائے ہوئے کتے نہیں ہیں جن کو شکار کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے، رکھوالی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ آوارہ کتے ہیں کہ جو اگر گھر میں ہوں گے یا کہیں آئے ہوئے ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے تو نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں غلاظت پھیلا دیں۔ تو ان کے بارے میں فرشتوں نے اپنی حساسیت بیان کی ہے، اور یہ کس طرح سامنے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی پس منظر ہوگا نا، کیوں زیر بحث آ گئی؟ تو یہ بتدریج جب ہم روایات پڑھ رہے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین جب ملاقات کے لیے آتے تھے تو پے در پے کچھ حوادث ہوئے، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم بھی ہوئی، اور پھر آپ نے بعض موقعوں پر اس کو بیان بھی فرمایا۔ اب راوی حضرات ظاہر ہے کہ ہر جگہ نہ پورا واقعہ سناتے ہیں، نہ پورا پس منظر بیان کرتے ہیں، وہ ایک جملہ ہوتا ہے جس کو بیان کر دیتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان سب روایات کو دیکھا جائے۔ تو اس روایت میں کیا بات ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، انہی سے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بعض دوسرے طریقوں میں، یعنی ایک ہی بات ہے، کچھ راویوں نے بیان کی، کچھ دوسرے راویوں نے بھی بیان کی ہے، بعض دوسرے طریقوں میں روایت کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے کہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے اور آ کر آپ کو سلام کیا۔ آپ نے ان کی آواز پہچان لی، سلام کیا۔ یہ بات یاد ہوگی کہ سورہ نور میں آداب سکھائے گئے ہیں کہ باہر کھڑے ہو کر ایک تو گھر والوں کو کچھ اس طریقے سے بتایا جائے کہ کوئی ملنے کے لیے آیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس آئے اور آگے دروازہ کھولا یا پردہ اٹھایا اور داخل ہو گئے، بلکہ یہ ضروری ہے، اور اس کا پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ سلام کیا جائے باہر کھڑے ہو کر۔ تو انہوں نے سلام کیا، باہر کھڑے ہو کر سلام کیا تھا، سامنے نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچان لی اور فرمایا اندر تشریف لائیے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں پچھلی رات آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس وقت جس گھر میں آپ تھے اس میں ایک شخص کی مورت تھی، کہ وہاں کسی شخص کی تصویر پڑی ہوئی تھی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ تصویر جیسے مجسمہ سا بنا ہوتا ہے اس طرح کی تھی، لہٰذا یہی چیز آپ سے ملنے میں مانع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں واپس چلا گیا۔ پھر مزید یہ کہ اس گھر کی دیوار پر ایک سرخ پردہ بھی تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور ایک کتا بھی تھا۔
گویا ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں وہاں، سو اس مورت کا تو سر کاٹ دینے کی ہدایت کیجیے، یعنی اگر اس کو رکھنا ہی ہے تو سر کاٹ دیجیے۔ جو گھر کے دروازے میں رکھی ہے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تزئین کی چیز ہوگی اور اس طرح کی رکھ دی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس مورت کا تو سر کاٹ دینے کی ہدایت کی ہے، گھر کے دروازے میں رکھی ہے، پھر وہ درخت کی صورت ہو جائے گی اس پر میں نے لکھا یعنی درخت کے تنے جیسی نظر آئے گی، لہٰذا تعظیم و تقدیس کا جو تصور کسی پورے انسان یا جانور یا کسی درخت کے بارے میں پیدا ہو سکتا ہے، اس کا امکان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ بعض تزئین کی چیزیں ہیں، ضائع تو نہ کریں لیکن اس طرح اس کا سر کاٹ دیں، اور پردے کو کاٹ دینے کی ہدایت فرمائیے کہ اس سے 2 تکیے بنا کر ڈال دیے جائیں جو روندے جاتے رہیں، یعنی تاکہ وہ تعظیم کی جگہ پر نہ رہے، ان کے بارے میں کوئی عظمت کا احساس پیدا نہ ہو۔ جب لٹکا ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ تعظیم تقدیس کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں یا متصور ہو سکتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، ضائع کرنے کی اس کو بھی ضرورت نہیں ہے، اسے تکیے بنا لیجئے۔ اب انہوں نے بتایا کہ کیوں، اس لیے کہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مورتیں ہوں، یعنی اس طرح کی مشرکانہ توہمات پر مبنی مورتیں ہوں تو ظاہر ہے کہ شرک ایک نجاست ہے، تو فرشتے اپنی طبیعت کی لطافت کی وجہ سے وہاں نہیں آتے۔ اور کتے کے بارے میں بھی ہدایت کیجئے کہ اسے نکال دیا جائے، یعنی کوئی کتا بھی تھا وہاں پلہ، چنانچہ جس طرح کہا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کر دیا، اور جب کتے کو دیکھا تو وہ حسن یا حسین کا پلہ تھا جو ان کے تخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، سو حکم ہوا اور اسے نکال دیا گیا۔ یعنی یہ معاملہ پیش آیا۔ ظاہر ہے کہ دیہات میں جیسے ہوتا ہے، کوئی چھوٹا پلہ گھر میں آ گیا ہے، بچوں نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، وہ اب گھر میں بیٹھنے لگا آ کے، تو یہ بات کہ اس کو سدھایا جائے اور اس کی تربیت کی جائے، یہ نہ اس زمانے میں ہوتا تھا، نہ ہم نے کبھی دیہات میں دیکھا۔ یہ ایک اپنی جگہ فن ہے، اور اس طرح کے کتے پھر اہتمام کے ساتھ لائے بھی جاتے تھے۔ اس زمانے میں بھی انہیں شکار کے لیے، رکھوالی کے لیے، ریوڑوں کے ساتھ اسی طرح سے سدھایا جاتا تھا، اور قرآن نے ان کتوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ کتے جو سدھا لیے جاتے ہیں، یہ تو پھر اگر شکار کر دیں اور بالکل اسی طریقے سے خون نکل جائے جس طرح کہ اللہ کا حکم ہے، تو ان کو دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، شکار کو کھایا جا سکتا ہے اگر اللہ کا نام لے کر کتے کو چھوڑا گیا۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ اس کا باعث ہوا ہے۔ یہ بتدریج جیسے جیسے روایتیں پڑھیں گے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہی مسئلہ پیش ہوا کہ اس زمانے میں چونکہ زیادہ تر تصویریں بڑی بڑی شخصیتوں کی، بڑی ہستیوں کی، کہیں فرشتوں کی، کہیں بعض بزرگوں کی، کہیں پیغمبروں کی بنا کے رکھی جاتی تھی، تو اس طرح کی تصویریں بالکل مٹا دی گئیں، اس لیے کہ اللہ کا دین توحید کا دین ہے۔ نہ توحید کے معاملے میں کوئی ایسی چیز گوارا کی جا سکتی ہے جو تصورات میں غلط ہو، عقائد میں غلط ہو، اور نہ اس کے مظاہر کو برداشت کیا جاتا ہے، یعنی توحید کے خلاف شرک کے مظاہر کو برداشت کیا جاتا ہے۔ تو توحید کا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ شرک کے توہمات سب چیزیں بالکل ختم کر دی جائیں، اور کوئی ایسی چیز کہ جس سے گھر میں نجاست پھیلتی ہو، کیونکہ اس دین کی بنیاد طہارت پر ہے۔ سارے دین کی دعوت کا موضوع یہی تزکیہ، طہارت، تطہیر یہی دین کی تمام تعلیمات کا موضوع ہے، اور اس کو بالکل ہدف بنا کے تمام احکام دیے گئے ہیں۔ لہٰذا نہ کوئی صوری نجاست گھروں میں ہونی چاہیے، اور نہ کوئی معنوی نجاست دل میں، دماغ میں، تصورات میں، عقائد میں ہونی چاہیے۔ تو نہ شرک اور اس کے مظاہر، اور نہ کوئی نجس چیز۔ تو عام طور پر جب اس طرح کے آوارہ کتے آ جاتے ہیں تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں کیا نجاست پھیلا دیں گے۔ تو میرے نزدیک اس طرح کی نجاست ہے جو ان کے لیے باعث بنتی ہے، ورنہ اپنی ذات میں کوئی جانور بھی نجس نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط تصور پیدا کر لیا گیا ہے۔ تصویریں بھی میں نے واضح کر دیا کہ کون سی پیش نظر ہیں، اور کتوں کے بارے میں بھی عرض کر دیا کہ کون سے کتے ہیں جن سے فرشتے ابا محسوس کرتے ہیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوال ہوگا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. آپ سے شکریہ آپ کے وقت کا. وقتاً فوقتاً علمی موضوعات پہ استفادے کا سلسلہ آپ سے جاری رکھے ہوئے ہیں. گزشتہ ہفتے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے ہاں یہ جو حدیث و سنت کا فرق ہے، اسی طریقے سے شریعت اور فقہ کا فرق ہے، اور اسی طریقے سے نبی اور رسول کا فرق ہے، اس فرق کے نتیجے میں بعض چیزوں کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ علماء سے مختلف ہوتی ہے. آپ نے اس کی ایک وضاحت بھی بیان فرمائی تھی اور یہ تسلیم کیا تھا کہ ان چیزوں میں آپ کے ہاں فرق ہے. بعض اہل علم علماء کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فرق آپ نے اب اتنی وضاحت سے بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب میزان میں بیان ہونے والے دین سے باہر بھی دین ہونے کی کسی تصور کی تائید کرتے ہیں. گویا فقہ اور اجتہاد کو بھی دین قرار دیا جا سکتا ہے، ان کے اندر دین بیان ہوتا ہے. اسی طریقے سے حدیث اور سنت کا فرق جو آپ کرتے ہیں اس میں پھر حدیث کو یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے پھینک دیا ہے، بلکہ حدیث کے اندر بھی دین کا بیان ہوتا ہے. اس کو بھی آپ تسلیم کرتے ہیں. بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی رائے میں ایک تبدیلی ہے، اور اس سے پہلے شاید آپ چیزوں کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے تھے. میں محض ریکارڈ کی درستی کے لیے کچھ چیزیں غامدی صاحب کی یہاں پڑھنا چاہتا ہوں بطور طالب علم. جب ہم نے ان کی آراء کا مطالعہ کیا تو کیا ان آراء میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے یا یہ وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی کہی جاتی رہی ہیں. غامدی صاحب کی کتاب مقامات یہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، اور اس میں ایک مضمون ہے حدیث و سنت کا. اس میں غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قرآن دیا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے دین کی حیثیت سے دنیا کو دی ہیں وہ بنائی طور پر تین ہی ہیں. نمبر ایک، مستقل بالذات احکام و ہدایات جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی. نمبر دو، مستقل بالذات احکام و ہدایات کی شرح و وضاحت خواہ قرآن میں ہوں یا قرآن سے باہر. نمبر تین، ان احکام و ہدایات کا عمل کا نمونہ. یہ تینوں چیزیں دین ہیں. دین کی حیثیت سے ہر مسلمان انہیں ماننے اور ان پر عمل کرنے کا پابند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کے بارے میں مطمئن ہو جانے کے بعد کوئی صاحب ایمان ان سے انحراف کی جسارت نہیں کر سکتا. اس کے لیے زیبا نہیں، اس کے لیے زیبا یہی ہے کہ وہ اگر مسلمان کی حیثیت سے جینا اور مرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی تردد کے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. ہمارے علماء ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سنت استعمال کرتے ہیں. میں اسے موضوع نہیں سمجھتا. میرے نزدیک پہلی چیز کے لیے سنت، دوسری کے لیے تفہیم و تبیین، اور تیسری کے لیے اسوہ حسنہ کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے. اس سے مقصود یہ ہے کہ اصل اور فرع کو ایک ہی عنوان کے تحت اور ایک ہی درجے میں رکھ دینے سے جو خلط مبحث پیدا ہوتا ہے اسے دور کیا جائے. یہ پیراگراف آخری ذرا سننے کا ہے. یہ محض اصطلاحات کا اختلاف ہے، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے اور ائمہ سلف کے موقف میں سر منہ کوئی فرق نہیں ہے. میرے ناقدین اگر میری کتاب میزان کا مطالعہ دقت نظر کے ساتھ کرتے تو اس چیز کو سمجھ لیتے اور انہیں غلط فہمی نہ ہوتی. یہ توقع اب بھی نہیں ہے. دین کے سنجیدہ دلیل البتہ مستحق ہیں کہ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے یہ چند معروضات ان کی خدمت میں پیش کی جائے، اور پھر آگے تفصیل سے غامدی صاحب نے حدیث کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا. اسی طریقے سے فقہ اور اجتہاد، اس کے بارے میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ ایک اجتہاد کے نام سے بھی غامدی صاحب کا مضمون ہے، آپ کی کتاب مقامات ہی میں موجود ہے. صفحہ 166 سے میں یہ پڑھ رہا ہوں. آپ نے لکھا ہے کہ اس دائرے کے اندر اجتہاد البتہ ہوا اور پانی کی طرح ہر مسلمان کی ضرورت ہے. اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی بند ہوا بھی نہیں. بعض لوگوں کی طرف سے اس اصرار کے باوجود کہ 4 صدی ہجری کے بعد بند ہو چکا ہے، ایسے علماء، فقہا اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں اجتہاد کیا اور اس وقت بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و عقل سے نوازا ہے. یہ نعمت انسان کو اسی لیے دی گئی ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ ان کی رہنمائی میں کرے. یہ معاملات غیر متعین بھی ہیں اور گوناگو بھی. انسان اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ ہر جگہ براہ راست آسمان کی رہنمائی کا محتاج ہو. انسان اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ ہر جگہ آسمان کی رہنمائی کا محتاج ہو. اللہ تعالیٰ اپنی شریعت صرف ان معاملات میں نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت صرف ان معاملات میں نازل فرمائی ہے جن میں خود علم و عقل کو رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کے احکام بھی اس لیے نہایت محدود ہیں. چنانچہ ضروری ہے کہ اجتہاد کیا جائے. ترقی کا راز اسی اجتہاد میں پوشیدہ ہے. ہم صاحب، یہ میں نے آپ کے 2 مضامین میں سے آپ ہی کی لکھی ہوئی عبارت کو پیش کیا. سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ نے اس میں تفصیل سے بیان کیا، اسی کو گزشتہ ہفتے آپ نے گفتگو میں بھی بیان کیا تھا. اہل علم علماء کا یہ تاثر ہے کہ بظاہر جب وہ ایک کوئی اعتراض پیش کرتے ہیں، آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں، تفصیل سے بات سامنے آتی ہے، تو ایک کہا جاتا ہے کہ شاید پہلے آپ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے. یہ فقہ، اصول فقہ کی اصطلاحات، جب یہ اعتراضات سامنے آئے ہیں تو اب آپ کچھ چیزوں کی وضاحت کر رہے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے،
سوال کیا ہے جواب تو میں نے خود ہی دے دیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو کہ چیزیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں، بیان کی ہوئی ہیں، وضاحت سے موجود ہیں، لیکن لوگ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ پلٹ کے نئی بات کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ بہت سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی پر تنقید کرتے ہیں تو اگر ہمارے مانوس اسالیب سے ہٹا ہوا کوئی اسلوب اختیار کیا گیا ہو یا بات بیان کی گئی ہو یا کوئی اختلاف سامنے آئے تو ہم یہ زحمت نہیں کرتے کہ اس پورے فکر کو جانیں، یعنی یہ سمجھیں کہ یہ بات ہے کیا، کس سیاق میں کہی جا رہی ہے، کہاں کہی جا رہی ہے۔ تو عام طور پر جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی تحریریں پڑھیے، انہوں نے نہ کبھی میزان کو اس طرح بالاستیاب پڑھا ہوتا ہے، نہ ہر جگہ سے اس کو دیکھا ہوتا ہے، نہ میری دوسری تصنیفات دیکھی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ ان کو معلوم بھی نہیں کہ مقامات نام کی بھی کوئی کتاب ہے۔ یہ جو دونوں مضامین آپ نے پڑھے ہیں، یہ دیکھیے کہ یہ کب کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں ہر مضمون کے نیچے جب سے یہ شائع ہو رہی ہے، ان کی تاریخ تصنیف بھی لکھی ہوتی ہے۔ 2009 میں حدیث و سنت کے فرق والا مضمون لکھا گیا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور اس کا ایک پس منظر ہے، یعنی یہ ایسے نہیں لکھا گیا تھا۔ ہمارے ملک کے ایک بہت جلیل القدر عالم، جن کے لیے میرے دل میں بے پناہ عزت ہے، مولانا زاہد الراشدی صاحب نے اپنے رسالہ شریعہ میں ایک مضمون لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت تو بس یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 احکام جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، ان کو کیا انہوں نے دین سے الگ کر دیا ہے؟ تو اس کے جواب میں نے یہ مضمون لکھا تھا، اور یہ اس وقت شریعہ میں بھی شائع ہو گیا تھا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ در حقیقت یہ پیشکش کا نیا اسلوب ہے۔ اصطلاحات کو میں نے ایک نئی صورت دی ہے، اور دینے کی وجہ بتائی گئی ہے اس میں کہ ہمارے ہاں جو اصول فقہ میں اصطلاحات استعمال ہوئیں، یعنی یہ بڑا ایک غیر معمولی فن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ کو دریا برد کرنا ہے، لیکن اس میں بعض اصطلاحات انتہائی ناقص ہیں۔ ان کے اندر جو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، جب آپ ان کا اطلاق کرتے ہیں تو پورے دین کی صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا تاثر خراب ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، یعنی وہ اصطلاحات جو ہمارے ہاں عام طور پہ استعمال ہو رہی تھیں، ان کو جب نئے سرے سے آپ ایک دوسری صورت دیتے ہیں تو لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں چیز نکل گئی۔ اس میں دیکھیے آپ نے خود پڑھا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ دین میں کچھ نہیں نکلا، عنوانات تبدیل کر دیے گئے، عنوان تبدیل کیا گیا ہے، یعنی آپ ان سب کو سنت کہہ رہے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ تو سنت کی میں نے ایک تعریف کی ہے یا اس کا ایک تعارف کرایا ہے اپنی کتاب میزان میں، پھر یہ بتایا ہے کہ اس سنت کی تعین کیسے ہوگی، اس کے لیے 7 اصول بیان کیے ہیں۔ جب سنت کی اس طریقے سے تعین ہو جاتی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ جو چیزیں روایات میں بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دین نہیں ہے، یہ بتایا گیا ہے وہ دین کی کیا نوعیت رکھتی ہیں، کیا وہ اصل دین ہے؟ نہیں، وہ ان کی تفہیم تبیین ہے، یعنی جو فرق اصل اور شرع میں، اصل اور فرع میں ہوتا ہے، متن اور شرع کو آپ ایک جگہ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح اصل اور فرع کو بھی ایک جگہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات تو اللہ ہی مجھے بتا سکتا تھا کہ سور کا کھانا میں نے حرام کر دیا، یہ تو میں خود نہیں بتا سکتا تھا، لیکن اس کے نیچے بہت سے فروع ہیں جن کا اب میں استنباط کر سکتا ہوں۔ یعنی جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ قاعدہ عامہ کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کو مبنی کیا ہے، اس پر یہ جزوی حکم کس طریقے سے دیا گیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا چیزیں کار فرما ہے، اس کا اطلاق خود اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کیا ہے، تو یہ علم جب میرے پاس آ گیا تو اصل آ گئی۔ اس اصل کی بنیاد کے اوپر اب فرع زیر بحث آئے گی۔ تو روایتوں میں، حدیثوں میں جو دین بیان ہوا ہے وہ فرع کی نوعیت کا ہے۔ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ جو باتیں حدیث میں آئیں گی وہ یا تفہیم و تبیین ہوں گی، اصل دین کی تفہیم و تبیین، اور یا کیا ہوگا، اصل دین پر اللہ کے پیغمبر کے عمل کا بیان ہوگا۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ایک کے لیے تفہیم و تبیین ہی کا لفظ موضوع ہے، اور دوسری کے لیے اسوہ حسنہ کی تعبیر بہتر ہے۔ تو یہ تعبیرات تبدیل ہونی چاہیے، اصطلاحات بدلنی چاہیے۔ اب جب میں یہ بات کہوں گا تو اس کے جواب میں یہ ہوگا کہ پرانی اصطلاحات میں کیا مسئلہ تھا، تو پرانی اصطلاحات میں کیا مسئلہ تھا اس کو میں نے وہیں بیان کر دیا، بیان کیا اس میں کہ اس سے اصل اور فرع میں خلط مبس پیدا ہوا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔
اور میں اصرار سے کہتا ہوں کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے، سنت کو بالکل الگ کر کے پیش کرنا چاہیے، اور روایات تو تاریخی ریکارڈ ہے، اس میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، اس میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں، سوانے ہیں، واقعات ہیں، وہ کیا سارا کا سارا دین ہوتا ہے؟ اس میں جو دین کی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اصل نہیں ہیں، وہ تفہیم و تبیین کی نوعیت کی ہیں یا اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ تو یہ چیز کو کیسے پیش کرنا ہے، لوگوں کے سامنے کیسے رکھنا ہے، علم کی دنیا میں اس کا تعارف کیسے کرانا ہے، یہ وہ مسئلہ ہے۔ تو یہ کسی فن کے اندر داخل ہو کر اس کے پورے اطلاقات کو سمجھ کر ہی آدمی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کوئی کام کیوں کیا گیا ہے۔ تو اگر چند سنی ہوئی باتوں کی بنیاد پر لوگ تبصرے کرنا شروع کر دیں تو پھر ظاہر ہے کہ جب اس کی وضاحت کی جائے گی تو اسی طرح کا تاثر ہوگا۔ اچھا غلام صاحب، یہ تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا سنت اور حدیث کا فرق اس مضمون میں 2009 میں، آج سے کوئی 12-13 سال پہلے یہ چھپ بھی چکا ہے، تفصیل سے آپ نے لکھا بھی ہے۔ یہ بات تو یہاں کی ہو گئی۔ یہ جو اجتہاد کے بارے میں آپ کی رائے ہے، جس کو میں نے پڑھا، اور بالعموم لوگوں نے یہ تاثر قائم کیا کہ جیسے آپ قرآن و سنت کے علاوہ یا ان کے اندر اگر کوئی علت بیان ہوئی ہے، کوئی حکم بیان ہوا ہے، اس سے مماثل صورتحال پہ کوئی اطلاق کرنا ہے، شاید اس کے بھی قائل نہیں تھے، اور صرف ایک جامع طور پہ جس کو آپ کہتے ہیں ظاہریت کی بنا پہ کہتے تھے کہ ہم صرف یہیں پہ کھڑے ہیں، جو قرآن میں آ گیا، جو سنت میں آ گیا، اس میں آپ نے بیان کیا ہوا پانی کی طرح ضرورت ہے، اور گناگوں مسائل پیش آئیں گے اور قیامت تک آئیں گے، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس میں اجتہاد کریں، اور فقہاء نے یہی کام کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اس چیز کو پوری طرح سے نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا، بلکہ اس پوری کتاب میں خود اپنے اجتہادات اور اپنے اطلاقات اور اپنی جو فقہ ہے اس کو بھی اس میں بیان کیا۔ تو اس معاملے میں بھی غلط فہمی ہوئی ہے بالعموم لوگوں کو۔ یہ مضمون بھی دیکھیے، اس کے آخر میں تاریخ لکھی ہے 2011 کا لکھا ہوا ہے، جی، یعنی یہ آج کی چیزیں نہیں ہیں۔ 2007 میں میزان پایہ تکمیل کو پہنچی ہے، اس کے بعد میں نے یہ مضامین وقتاً فوقتاً لکھے ہیں، اور اس وقت بھی اسی لیے کہ بعض علمی حلقوں کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آتی تھیں تو میں نے یہ بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ فقہ کو شریعت سے الگ کر کے پیش کرنا ناگزیر ہے۔ یعنی یہ مشتہد فی مسائل ہیں جتنے بھی ہیں، ان پر میں رائے دے رہا ہوں، آپ رائے دے رہے ہیں، یہاں پہ وہی بات ہے کہ اصل اور فرع کو ایک نام نہ دیں، اصل کو اصل کی جگہ رکھیں، فرع کو فرع کی جگہ رکھیں، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ اصل کی حقیقت واضح ہوتی ہے، نہ فرع کا تعلق واضح ہوتا ہے۔ تو اس پہ کوئی شخص مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، پورا کا پورا ایک علم موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں ہمارے ہاں کیا فرق کیا گیا؟ یہ فرق کیا گیا کہ ایک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یوجب العلم، دوسری کے بارے میں کہا گیا یوجب العمل، پھر یہ بتایا گیا کہ وہ قطعی ہے، یہ ظنی ہے، یہی ہے نا؟ اچھا، یہ بات کہ بھائی ظنیات سے استدلال کرنا ہے، کون آدمی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ خود ہم جو کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ظنیاتی کے درجے کی چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی فقہ و اجتہاد پہ جو آراء دی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں روایات کے بارے میں تو پوری مسلمان امت نے یہ بتا دیا، یعنی سوائے ابن حزم کے اگر آپ ان کو الگ کر لیں تو سب یہ مانتے ہیں کہ اس سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یعنی کیوں قابل قبول ہو جاتا ہے ظنی ہونے کے باوجود؟ اس لیے کہ یہ قطعی پر مبنی ہے۔ اگر اس میں آپ نے وہ بحث پڑھنی ہو تو شاطبی میں موافقات میں اس پر ایک بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ دین میں جو اصل قطعی ہے، ان چیزوں کو اس پر مبنی ہونا چاہیے، اسی سے ان کا تعلق واضح ہوتا ہے، اسی سے ان کی حیثیت واضح ہوتی ہے، یہ کہیں چلی نہیں گئیں، ان کو کس جگہ رکھنا ہے، فرع کو فرع کی جگہ، اصل کو اصل کی جگہ۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتا ہوں اس سلسلے کو۔ اچھا، یہ بھی آپ بیان فرمائیے گا، ہمارے ہاں اس وقت ایک بحران آپ کہہ سکتے ہیں، ایک انحطاط ہے کہ ہماری اپنی جو ماضی کی علمی روایت ہے، ماضی کی جو تراث ہے، خود علماء کا مختلف نقطہ نظر ہیں، اس سے بھی اس درجے تمسک نہیں ہوتا، اور قریب عہد کی چیزوں کو ہی ہم پورے علم کی ریپرزنٹیشن قرار دے دیتے ہیں۔ میں کتاب کا یہاں حوالہ دے کر آپ سے پوچھوں گا، ہمارے محسن اور دوست ہیں ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اور علم کی ہسٹری کو ٹریس کر کے صحابہ اکرام کے بعد امام شافعی سے لے کر فکر فراہی تک اور آپ کے اطلاقات کو انہوں نے واضح کیا۔ تو یہ حدیث و قرآن و سنت کا باہمی تعلق کیا ہے، اس کو اس پس منظر میں رکھ کے انہوں نے سمجھایا۔ تو کیا آپ اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی اس فکر یا آپ کی جو بھی کنٹریبیوشن ہے اس سے تائید اور اختلاف سے قطع نظر سمجھنا چاہتے ہیں کہ بات کہاں کھڑی ہوئی ہے، ان کو تاریخ کے اس تناظر میں ان بحثوں کو رکھ کے اس کو پڑھنا چاہیے؟ یقیناً میں نے تو بہت لوگوں کو توجہ دلائی ہے، اور میں نے ہمیشہ مولانا عمار خان ناصر صاحب کی اس کتاب کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہ صرف یہی نہیں کہ ہمارے فکر کو اس پورے پس منظر میں رکھ کے بتا دیتی ہے،
بلکہ وہ لوگوں کو یہ بھی سمجھاتی ہے کہ ابتدا سے یہ مباحث کیسے پیدا ہوئے، اس میں اصطلاحات کا کیا مفہوم رہا، ان کے اطلاق کی کیا صورتیں رہیں، اہل علم ان کو کس طرح سمجھتے رہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ امام ابن حزم کا نقطہ نظر کیا ہے، اس سے پہلے شوافع احناف کا کیا معاملہ رہا۔ جو اصولین بالعموم ایک دوسرے طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ان سب چیزوں کی کیسے توضیح کی، پھر انہوں نے امام شاطبی اور شاہ ولی اللہ کو سامنے رکھ کر یہ مقاصد کی بنیاد پر جو ایک جامع تعبیر اختیار کی جاتی ہے اس کا تجزیہ کیا، اور پھر یہ بتایا ہے کہ فراہی مدرسہ فراہی میں یہ سب چیزیں کس طرح سامنے آئی ہیں۔ اس میں بھی بعض لوگ بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں، یعنی اگر میں نے کوئی نتیجہ نکال دیا ہے تو وہ نتیجہ چونکہ میں نے نکالا ہے تو اس لیے اس کا فکر فراہی سے کیا تعلق؟ پھر تو علمی طریقے سے تجزیہ کر کے بتانا چاہیے کہ جو بات کہی گئی ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی جب کسی علم یا فن کی ابتدا ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں تو چیزیں ایسے ہی سامنے آتی ہیں، آہستہ آہستہ اس کے اطلاقات کر کے دکھائے جاتے ہیں کہ اس بات کو مان لیا جائے تو دیکھیے اس کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے، اس چیز پر بھی ہوتا ہے، اس چیز پر بھی ہوتا ہے۔ ایک صاحب جو آپ نے آخر میں بات کی، اس کو ایک متفرق سوال کے طور پہ میں سامنے رکھنی چاہ رہا تھا، دوبارہ پوچھ لیتا ہوں۔ اعتراض یہ بالعموم کیا جاتا ہے کہ جی آپ فکر فراہی کے امین ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو اصول ہیں مولانا فراہی کے انہوں نے بیان کیے اس پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، ان پر اطلاق کر کے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی اور رسول کا ایک بنیادی فرق آپ کے نزدیک بھی ہے، فکر فراہی کے باقی دیگر اکابر علماء بھی کر رہے ہوتے ہیں، خود مولانا امین حسن اصلاحی کے بھی فرق نظر آتا ہے، لیکن پوچھا یہ جاتا ہے کہ اس فرق کو مان لینے کے باوجود غامدی صاحب یہ تو ہم سے کہہ دیتے ہیں بھئی ان دونوں میں آپ فرق کریں، لیکن جو نتائج انہوں نے نکالے وہ نتائج تو خود فکر فراہی کے علماء نہیں نکال رہے۔ اچھا اگر نہیں نکال رہے تو پھر یہ نہ کہیں جی کہ فکر فراہی جو ہے اس کے مطابق نبی اور رسول کے فرق کے اطلاقات میں یہ، کیونکہ فکر فراہی تو یہ اصول ماننے کے باوجود ان نتائج تک نہیں پہنچی۔ یہ بھی بالکل ایک غیر علمی بات ہے۔ جب کسی فکر کی ابتدا ہوگی تو اسی طریقے سے ہوگی، یعنی آپ حنفی فکر کو ذرا پڑھیے، اصول قائم ہو جاتے ہیں، بعض بنیادی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جو اہل علم ہے وہ ان کا اطلاق کر کے دکھاتے ہیں، اور اطلاق میں بھی بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے تعبیر اختیار کی امین، میں نے اس طرح کوئی دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ میں مدرسہ فراہی کے طالب علموں میں سے ایک طالب علم ہوں، اور ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ استاذ امام امین حسن اصلاحی کی جو شاگرد رہے ہیں یا ان کے تلامذہ ہیں یا ان کے شاگرد ہیں، میں تو ان میں سے پچھلی صفوں میں بیٹھنے والا ایک طالب علم ہوں۔ اس سے زیادہ میں نے کوئی بات کبھی نہیں کی، اور نہ میں اس طرح کے دعوے کرتا ہوں۔ ایک طالب علم کے طور پر ظاہر ہے کہ جو چیز سامنے آئے گی میں اس کا اطلاق کروں گا، یہ بتاؤں گا کہ یہ اگر مقدمہ قائم ہو گیا ہے تو اس سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے، یعنی دونوں مقدمات اگر موجود ہیں تو صغرا و کبرا کے بعد ایک نتیجہ نکلنا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ صحیح نہیں نکالا گیا، لیکن یہ کہ نتیجہ وہیں سے نکالا گیا ہے۔ پھر یہ کہ یہ نبی اور رسول کا جو فرق ہے، کیا یہ پہلی مرتبہ مدرسہ فراہی میں ہوا ہے؟ کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ یہ فرق کیا جا رہا ہے، ہر شخص اس کو بیان کر رہا ہے۔ ابن حزم نے الاحکام فی اصول الاحکام میں جو مقدمہ لکھا ہے جس میں اصطلاحات کی توضیح کی ہے، اس میں دیکھیے نبوہ کا عنوان الگ اور رسالہ کا عنوان الگ، دونوں میں فرق متعین کیا ہے۔ آپ پڑھ لیجئے نکال کے، یہ ان کی اصول فقہ پر کتاب ہے نا، اور کوئی ایسی کتاب تو نہیں ہے کہ جو کہیں غائب ہو گئی ہے، اب بھی شائع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی تفسیر اٹھائیے دیکھیے، زمخشری بیان کرے گا، اس کو ہمارے دوسرے مفسرین بیان کریں گے، رازی بیان کریں گے، سب کے سب بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یعنی فرق ہے یہ تو واضح ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سورہ حج کی جو تفسیر ہے اس پہ عام طور پر جب یہ آیت آتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، تو اس کے تحت یہ بحث کی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں جو سیدنا موسیٰ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نبی الرسولہ، تو وہاں پر بھی یہ بحث کی جاتی ہے۔ تو کوئی تفسیر اٹھائیے، خود اس کے تحت زمخشری نے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ دلیل بین علی تغایر النبی والرسول، یعنی نبی اور رسول کے درمیان فرق کے لیے ایک تنہا یہ آیت کافی ہے اور ایک واضح دلیل ہے یہ۔ اسی طرح مولانا سید مولانا صاحب مودودی نے سورہ مریم میں ایک بڑا تفصیلی نوٹ لکھا ہے کہ اس میں فرق تو سب مانتے ہیں، فرق کیا ہے، یعنی فرق کر رہے ہیں نا، یہ تو طے ہو گیا کہ فرق ہے، فرق کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے اس میں مختلف اہل علم کی آراء نقل کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے زمانے میں عالم عرب میں بہت نمایاں مفسر ہیں، ابن عاشور، ان کی تفسیر شائع ہو چکی ہے تحریر و تنویر کے عنوان سے، اس میں بھی فرق بیان کیا گیا ہے، اور فرق بیان کرنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ تحقیق یہ ہے
یعنی یہ بتایا ہے کہ میری تحقیق یہ ہے، تو یہ فرق ہم نے بھی متعین کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ فرق تو ہے، کیا فرق ہے، تو تقابل کر کے ذرا علمی طریقے سے دیکھیے کہ فرق اب متعین ہوا ہے یا اس سے پہلے فرق متعین کیا جا رہا تھا۔ تو علم اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے، اس میں اطلاقات بھی ہوتے ہیں، اس میں مضمرات کھولے بھی جاتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ تمام اطلاقات کو امام ابو حنیفہ کے ہاں تلاش کریں، آج تک اطلاقات ہو رہے ہیں، حنفی فقہا کر رہے ہیں، ویسے ہی ہوتا ہے کسی بھی مدرسہ فکر میں، یہی تاریخ وجود میں آتی ہے، اس پہ کون سی نئی بات ہے؟ بالکل واضح خان صاحب، بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی۔ خود فقہ حنفی ہمارے سامنے جو اس وقت موجود ہے، محقق علماء کا یہ کہنا ہے کہ خود جو ابتدائی ہمارے اکابر علماء ہیں ان کی آراء سے بہت بڑی چیزوں میں اختلاف ہے۔ اصحاب ترجیح کی پوری روایت پیدا ہوئی، انہوں نے ان آراء میں ترجیح بھی قائم کی اور اس کو فقہ حنفی کا انعام دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، چند منٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں کرناٹک ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور ہر طرف سے ایک بازگشت آئی کہ یہ فیصلہ غامدی صاحب کی حجاب سے متعلق جو آراء ہیں ان کی تائید میں دیا گیا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں چاہتا کہ فیصلے میں آپ کے حوالہ نقل ہوا ہے یا نقل نہیں ہوا، یا جج صاحب نے آپ کی کسی رائے کو حوالہ بنایا یا نہیں بنایا۔ دو ٹوک سوال ہے آپ سے۔ سوال یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی اختلاط مرد و زن، پردہ کیے، حجاب کے متعلق آراء موجود ہیں، دنیا کے کسی خطے میں کوئی عدالت آگے بڑھ کے یہ کہتی ہے کہ بھئی غامدی صاحب کے دلائل بڑے ہی براہین قاطع اور بڑے ہی مبرہن اور بڑے ہی واضح دلائل ہیں، ان کی بنیاد پر ہم فیصلہ دیتے ہیں، تو کیا آپ اپنی کسی رائے پر کسی جج کو فیصلہ دینے کی اجازت دیں گے اور اس طرح کے معاملے میں اس کی تائید کریں گے؟ میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا، تو اس وقت میں نے اس کا بڑا تفصیلی جواب دیا تھا کہ میں اس طرح کے شخصی معاملات میں کسی عدالت کی مداخلت کو جائز ہی نہیں سمجھتا، کسی حکومت کا یہ حق ہی تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی یہ تو ایک شخصی معاملہ ہے، خواتین کو حجاب کرنا ہے، نقاب لینی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، خاص طرح کا لباس پہننا ہے، ان میں سے کسی چیز میں کسی عدالت کو فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ میری رائے ہو، کسی اور کی رائے ہو، اس سے پہلے جو ہندوستان کی سپریم کورٹ نے طلاق کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، میں نے تو اس پر بھی یہی تنقید کی تھی کہ یہ عدالت کا کام نہیں ہے، یعنی یہ کام نہیں ہے کہ وہ مذہب طے کرنا شروع کر دے، یہ تو لوگوں کا کام ہے، اس مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ قومی ریاستیں ہیں، ان کے علماء، ان کے فقہاء طے کریں گے، وہ اس کے مطابق جس رائے کو چاہیں اختیار کریں۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم شخصی معاملات میں مداخلت کریں۔ ریاست کا دائرہ میں نے بار بار متعین کر کے بتایا ہے کہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک حق تلفی کو روکنا اور دوسرے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا۔ اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، یہ قوانین سد ذریعہ کے اصول پر بھی بنائے جاتے ہیں، اور جب کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس کے سد باب کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ قانون کا دائرہ یہی ہے۔ میرے نزدیک تو اس طرح کے معاملات میں نہ عدالتوں کو مقدمات لینے چاہیے، نہ اس کے فیصلے کرنے چاہیے، نہ اس طرح کے معاملات میں ایسی آراء دینی چاہیے۔ اس کا تو اگر آپ شروع کر دیں تو اس کے بعد پھر سیکولرزم کے اوپر یہ بالکل ٹھیک اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مذہب بن کے لوگوں کو اپنا پابند کرے گا، اور اسی طرح پابند کرے گا جس طرح کے بعض مذہبی ریاستوں میں اس طرح کے شخصی معاملات میں مداخلت کر کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ریاست کا ایک دائرہ ہے، باقی چیزیں اللہ اور بندے سے متعلق ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنے پروردگار کی کیا بات قبول کرنی ہے، کیسے قبول کرنی ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے، یہ سب فیصلے لوگوں کو کرنے ہیں۔ ہمیں اگر کسی موقع کے اوپر ان سے بات کرنی ہے تو تبلیغ، تلقین، نصیحت کے اسلوب میں کرنی ہے، اس سے آگے ہمارا کوئی کام نہیں۔ جی ہاں، ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کل انشاءاللہ، اجازت دیجیے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔